نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ایک سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا پہلا حصہ 4 جامع اسباق پر مشتمل تھا۔ از روئے قرآن انسان کی کامیابی اور فوز و فلاح اور اخروی نجات کے لیے 4 شرائط کیا ہیں، یہ ان 4 اسباق میں مختلف اسلوبوں کے ساتھ سامنے آئی۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں جو پہلی ہے شرط اولین نجات کی، کامیابی کی، فوز و فلاح کی، یعنی ایمان، اس ایمان سے متعلق بہت سے مباحث سامنے آئے۔ پھر اب تیسرے حصے میں اعمال صالحہ، اس کی بحث ہے جو ابھی جاری ہے۔ اس بحث کے ضمن میں سب سے پہلے ہم نے قرآن حکیم کے 2 مقامات، سورہ مومنون کی آیات اور ہم مضمون آیات سورہ معارج کی، ان کا مطالعہ کیا، جس سے معلوم ہوا کہ جو انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے جو بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں۔ از روئے قرآن تعمیر شخصیت، تعمیر ذات، یا علامہ اقبال کی اصطلاح میں تعمیر خودی، اس کی اساسات کیا ہے، بنیادیں کیا ہیں۔ پھر ہم نے انفرادی شخصیت کی ایک ایسی تصویر دیکھی سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو پوری طرح میچور ہے، یعنی جیسے کہ کسی عمارت میں ایک تو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، پھر ان فاؤنڈیشنز کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے اس میں بھی ایک سٹرکچر ہے، اور ایک سٹرکچر کے بعد آپ کو معلوم ہے فنیشنگ ٹچز ہوتی ہیں آرکیٹیکچرل، اس میں بیوٹی پیدا کرنے کے لیے۔ تو بندہ مومن کی جو دل آویز شخصیت ہے، اس کے خد و خال یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا انسان کی اجتماعی زندگی کا۔ تو اجتماعی زندگی کا پہلا قدم کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج، کہ جس سے پھر آگے اولاد ہوتی ہے، پھر ایک خاندان کی شکل بنتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ معاشرہ کیا ہے، وہ خاندانوں کا اجتماع ہے۔ اگر پاکستان کی آبادی 14 کروڑ ہے اور آن دی ایوریج ایک خاندان کے 7 افراد لیں، تو اس کا مطلب ہے پاکستان کا معاشرہ 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے۔ تو اس لیے وہ جو خاندانی زندگی کی بنیادیں ہیں، اس میں 2 انتہائیں سامنے آئیں سورہ طلاق میں۔ اگر یہ کہ شوہر اور بیوی میں ناچاقی ہو اور مزاج ان کے نہ مل سکے، عدم موافقت ہو، تو سیپریشن، طلاق کا راستہ کھلا ہے، لیکن اس کے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، طریقے ہیں، آداب ہیں، شرائط ہیں۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ اتنی زیادہ محبت ہو جائے کہ اس سے شریعت کے احکام میں خلل پڑنے لگے، وہ بھی غلط ہے۔ تو اس پر ہم نے تفصیل سے سورہ تحریم کا مطالعہ کیا۔ اب ایک قدم ہم آگے چل رہے ہیں کہ ان خاندانوں سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس معاشرے کے استحکام کے لیے کیا کیا بنیادیں ہیں، پھر اس معاشرے کے اندر ویلیوز کیا ہیں،
وہ اقدار کیا ہیں جنہیں کہ پروموٹ کیا جائے گا. اگر اسلامی معاشرہ ہوگا تو کن چیزوں کو پروموٹ کیا جائے گا، کن چیزوں کی ترویج ہوگی، اشاعت ہوگی، تشویق ہوگی، ترغیب ہوگی. اور وہ سوشل ایونز کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اس معاشرے میں سے ان ایونز کو ختم کیا جائے گا، بدیوں کا استحصال کیا جائے گا. اس موضوع پر یہ سورہ بنی اسرائیل کے جو 2 رکوع ہیں، تیسرا اور چوتھا، یہ نہایت جامع ہے، نہایت اہم ہے قرآن مجید کے اندر. معاشرتی زندگی کے خد و خال، استحکام معاشرہ کے لیے کیا کیا تدابیر ہیں، اور اس کو پاک صاف رکھنے کے لیے کیا اقدامات لازمی ہیں. یہ جو 2 رکوع ہیں، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ یہ در حقیقت تورات میں جو 10 کمانڈمنٹس دیے گئے تھے بنی اسرائیل کو، یہ ان کا قرآنک ورژن ہے. قرآن مجید میں وہ 10 کمانڈمنٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، 10 احکام عشرہ مشہور ہیں تورات کے، کہ جو پتھر کی سلوں کے اوپر لکھ کر اللہ تعالیٰ نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عطا کر دیے تھے. دی 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ. وہ احکام عشرہ جو ہے در حقیقت انہی کی ایک تعبیر ہے جو قرآن مجید میں ان آیات کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت تک نوع انسانی جو تمدن کا آخری ارتقائی مقام ہے، ریاست، اس تک نہیں پہنچی تھی. ابھی معاشرہ ہی گویا کہ سب سے بڑی شے تھی، معاشرہ، سوسائٹی. آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ سوسائٹی سے اوپر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، وہ ایک منظم ادارہ ہے، اس کی ایک دستور کی حیثیت ہوتی ہے، اس کے اندر تمام بنیادی امور طے کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کا معاملات آپس میں کس طور سے چلیں گے، فیصلے کیسے ہوں گے، قانون کیسے بنیں گے. تو وہ جو ریاست کی سطح پر اسلام کی جو ہدایت اور رہنمائی ہے، وہ پھر اس سے اگلا سبق ہے سورہ حجرات، کہ جو ملی اور ریاستی سطح پر اسلام کی تعلیمات کی نہایت جامع صورت ہے. اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کا 3را رکوع. اس میں سب سے پہلے فرمایا جو دین کی بنیادی تعلیم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے نبی، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ تم نہیں پوجو گے کسی کو سوائے اس کے. یعنی عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے. توحید فی العبادہ، اور توحید فی العبادہ پر ہم پڑھ چکے اس سے پہلے کہ یہ در حقیقت 2 حصوں میں منقسم ہوگی. توحید فی الاطاعت، اللہ کے احکام کی اطاعت کاملہ، اور اللہ کے کسی حکم کے خلاف کسی کے حکم کو نہ ماننا. والدین کا حکم مانو بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے مت مانو. حکام کا کہنا مانو بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اگر حکام کا کہنا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو مت مانو. لا طاعة ولا سمع، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں. اور نمبر 2 ہے توحید فی المحبہ، محبت کی توحید. اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ رہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو توحید فی الاطاعت اور توحید فی المحبہ، محبت، یہ دونوں جمع ہوتی ہیں تو توحید فی العبادت بنتی ہے. اسی پر یہ سورہ بنی اسرائیل کا جوڑا ہے سورہ کہف، اس کی جو آخری آیت ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو کوئی شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، اسے نمبر 1 دیکھنا چاہیے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں، درست ہوں، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. تو گویا کہ معاشرتی سطح پر بھی، اور اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ریاستی اور ملی سطح پر بھی پہلا حکم یہی ہوگا، توحید. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ. اب یہاں انداز کیا ہے؟ طے کر دیا ہے آپ کے رب نے، یعنی یہ تو سیٹلڈ ہے، فیصلہ شد ہے کہ پہلی بات یہ ہے اللہ تعبدوا الا اياه،